اچھا، جس کمیونٹی سے میں بلونگ کرتا ہوں، وہاں ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے یہ مددگار ہاتھ ہے۔ السلام علیکم۔ آج ڈوران ٹاکس پہ ہمارے ساتھ اکبر حسین ہیں جو کہ ایک انٹرپرینور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایجوکیٹر اور ایک کمیونٹی لیڈر بھی ہیں۔ یہاں تک کا سفر گلگت سے بلانگ کرتے ہیں، کیسا رہا، کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، آئیے ان سے ہی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جیسے کہ میم نے بتایا ہے کہ میرا تعلق گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ گیزر اور تحصیل فنڈر سے ہے۔ یہ وادی غزر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ میری پیدائش ہوئی ہے، اور بیسیکلی ہم ایک فارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میری جو ارلی ایجوکیشن ہے یہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول فنڈر سے ہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں اپنی ہائر سیکنڈری کے لیے یہاں راولپنڈی شفٹ ہوا ہوں۔ تو اس سارے سفر میں ہم اپنے لائف میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، بہت سارے مشکلات کا سامنا بھی ہوا ہے، بہت سارے چینجز بھی ہم اپنے لائف میں دیکھے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ ہم نے جو چیلنجز فیس کیے ہیں، کیونکہ ہم جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم نے اپنے گرینڈ فادر کی لائف بھی دیکھا ہے، ان کا تعلق زمینداری سے، مال مویشیوں سے تھا، اور ایون میرے فادر کا تعلق بھی موسٹلی انہی ایریا سے تھا۔ تو اس کانٹیکس میں ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہمارے ٹائم پہ اتنا نہیں تھا جتنا آج کے ٹائم پہ ہے۔ میرے فیملی میں میرے سب سے پہلے میرے انکل جو شہر آیا ہے، جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، اس کے بعد انہوں نے ہمارے لائف میں یہ ایجوکیشن، تعلیم، اس کی طرف ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ زیادہ کھیتی باڑی سے منسلک رہی، تو ویسے آپ لوگوں کی سائڈ پہ بہت زیادہ ایجوکیشن کا آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جب میں بھی جگہوں پہ میرا بھی ہوا جانا، تو ہنزا ایک ایسی سائڈ ہے جس کا میں نے سنا ہے کہ لٹریسی ریٹ بھی اس ایریا کا سب سے زیادہ ہے، بٹ آپ کا خیال ہے کہ گلگت تھوڑا پیچھے ہے اس لحاظ سے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ جس ٹائم کا میں بات کر رہا ہوں یہ 2007-06 کی بات ہے، 2005 سے 2007-08 کے بیچ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس ٹائم پہ ہمارے پوری تحصیل میں شاید چند نمبر آف جو پیپل تھے جو شہر آ کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس سکول سے میں اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن کمپلیٹ کیا ہے وہ میرے گھر سے 2.5 گھنٹے کے ایک پیدل سفر پہ تھا، یعنی اچھا، اتنا دور تھا۔ ہم اور یہ صبح، سیکنڈری آپ نے کہا یہ اسکول؟ میں ایلیمنٹری کی بات کر رہا ہوں، ایلیمنٹری کی بات؟ 6 7 8 کی کلاس کی اوکے بات اوکے کر رہا ہوں۔ اوکے۔ تو وہ ہائی سکول گورنمنٹ ایک ہی سکول ہوا کرتا تھا، تو اچھا ہم اتنا ارلی سکول نکلتے تھے، لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے۔ جب ہم اچھا سردیوں میں گھر آتے تو رات ہو جاتی تھی، اچھا، یعنی 2.5 گھنٹے کا ایک پیدل سفر تھا تو یعنی اس جو کا ہم طے مطلب تو یہ ہے کرتے کہ تھے۔ جو آپ کا گاؤں ہے وہ شاید شہر سے تھوڑا دور ہوگا؟ بالکل بالکل دور ہے، یہ گلگت اور میرے ڈسٹرکٹ کے بیچ میں 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے ایک گاڑی میں۔ تو یہ تو جو نارمل وہاں پہ جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا ہی فار بچوں کو ہوتا ہے، اور پہاڑی رستے ہیں اور بالکل جتنا ڈسٹرکٹ اس پہ شہر سے دور گاؤں ہے، یعنی آپ ہنزا سے، آپ سینٹر ہنزا کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ گجال اور چپورسن اس ایریا میں جائیں گے، آپ غزر ڈسٹرکٹ بار سے ٹیرو کی آپ دیکھیں گے، جو لاسٹ گاؤں ہیں ان ایریا میں یہی کلچر ہے کہ بہت دور دور تک
تو سکولز अगर ہوتے इतनी ہیں तो छोटी मुश्किल हो एज के जाता है। बच्चे ने 2.5 हम्म। घंटे जाने में और 2.5 घंटे आने में ये लगाने कुछ हैं भी तो नहीं होता था, अभी आजकल तो हमसे भी बहुत छोटे बच्चे इतने दूर तक जाते हैं, तो अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हमारा जो स्टम्पना होता था ज़्यादातर खेती बाड़ी से, हाँ, अच्छा उसके बाद बेग बकरियों से हमारा ताल्लुक़ होता था, तो हम उनको लेके बचपन से ही हाँ, पहाड़ों में जाया करते थे, तो वो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता था ये सफ़र तय हाँ, करना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ थी कि वो फैसिलिटीज़ नहीं थे जो आज के टाइम पे है या हम सिटीज़ में देखते हैं, वो फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं थे। ऑब्वियसली। इवन स्टिल कुछ फैसिलिटीज़ इस वक्त भी नहीं है वहाँ पे, अच्छा। ख़ासकर इंटरनेट को आप उठा के देखें, जो आज सिटीज़ में तो हर मोबाइल में हर छोटे बच्चे जो जी। है ना इजीली यूज़ करते हैं, और वहाँ पे आप लेकिन लोगों के यहाँ पे इलाकों में इंटरनेट आता है, मोबाइल्स यूज़ होते हैं, सब कुछ? ये इस वक्त एक ही नेटवर्क हमारे पास वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी ये कि इन चंद दिनों में वो भी बंद है, ओह! अच्छा। तो वो काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे इस वक्त भी, ख़ासकर जो नई टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करें, हाँ, और जो स्पेशली जो लोग फैसिलिटीज़ की एजुकेशन के बात हवाले करें, से या बिल्कुल। काम के हवाले से हम्म, जिनको इंटरनेट चाहिए तो फिर वो लोग तो बहुत अफेक्टेड होंगे उस बिल्कुल सबसे। यही है। यहाँ पे अगर वहाँ पे हम देखा जाए तो वहाँ पे हमारे पास कॉलेज का अभी तक कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, अगर डिस्ट्रिक्ट में अपने तहसील की बात करूँ, अच्छा, जिस पे तकरीबन 12 से 13 विलेजेस आते हैं, अच्छा। उस पे एक ही कॉलेज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, हाई स्कूल 1-2-3 हाई स्कूल वहाँ पे मौजूद है, हुँ, बाकी हुँ। प्राइमरी स्कूल तक है, तो वो हर पेरेंट्स के लिए उस हद तक मुश्किल हो जाता है कि वो एक गांव से दूसरे गांव बच्चे को भेजे या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेजे, तो उनमें से चंद पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या उनको अवेयरनेस हो जाती है एजुकेशन का, तो वो अपने बच्चों को इधर से उधर मूव करते हैं। तो जो आप लोगों के गाँव हैं वहाँ पे फिर इस चीज़ को ज़्यादा खुशी से अपने बच्चों को शहर भेज दिया जाता है कि पढ़ने जा रहा है या पेरेंट्स की कोशिश होती है कि हमारे साथ ही ये काम करते रहें? क्या किस तरह का कल्चर है? डू दे अगर प्रमोट मैं इट? उस टाइम की बात करूं तो वहाँ उस टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता था कि बच्चे को घर से भेजें। अच्छा, वहाँ पे ये 2007-2005 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ज़्यादातर पेरेंट्स का ये होता है कि ये मैट्रिक करे, एफए करे। आर्मी में ज़्यादा लोग जाते थे, अच्छा, खासकर सिपाही वो चले जाते थे, पुलिस सेक्टर में जाते थे या प्राइवेट कोई जॉब करते थे। अच्छा, लेकिन अभी इस वक्त अगर मैं बात करूं, इतनी अवेयरनेस आई है कि अब हर घर में आपको बच्चा सिटी में नज़र आएगा, अच्छा, हर घर का बच्चा। अच्छा। तो बहुत कम ऐसे होगा कि वो गाँव में ही रहते हैं, यानी हायर स्टडीज़ के लिए इवन पीएचडी तक वहाँ पे चलो, जाते हैं, माशाल्लाह। तो चेंजिंग बहुत ज़्यादा आई है वहाँ पे। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम घर से निकले थे, तो उस टाइम पे ये तो बहुत मुश्किल हो जाता था। इवन यहाँ पे रोक देते थे कि अच्छा, आप शहर में बच्चों को ना भेजा करें। अच्छा, इवन मुझे अभी भी वो दिन याद है जब फर्स्ट टाइम मेरे अंकल ने मेरे घर से, मेरे अलावा मेरे सबसे छोटे चाचू, मेरे चाचू के 2 बच्चे और मेरा सबसे छोटा भाई उस वक्त शायद 2 साल 2.5 साल का था, तो उनको लेके जब गाँव से आए तो उनको रोकते थे, यार आप इतने बच्चों को क्यों लेके जा रहे हो? अच्छा, तालीम करके ये लोग करेंगे क्या? करेंगे क्या? तो ये इस तरह की जो बातें होती थी वो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते थे, लेकिन वो मेरे अंकल ही थे जिन्होंने इन सारी सिचुएशन को बर्दाश्त किया। फाइनेंशियली बहुत सारे इश्यूज़ हमें फेस करने को मिले हैं और बाकी जो डिस्करेजमेंट होती थी ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम पे हुआ करता हुँ। था। लेकिन आज जब हम माशाल्लाह अल्लाह के करम से देखते हैं तो आज हम प्रैक्टिकली सामने आते हैं, तो फिर हम शुक्र करते हैं कि वो अंकल की जो सोच 20 साल पहले हुआ करती थी वो आज हमें बस देखने को वही वाली मिल रहे बात है हैं। ना कि फैमिली में बिल्कुल। एक इंसान अगर मेंटोरिंग कर देता है बाकी बच्चों की तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सारी पूरी आने वाली एक नस्ल के लिए उन्होंने उनको एलिवेट कर दिया, एजुकेशन से मुंसलिक हो गए। लेकिन आपको नहीं लगता एक तरह ब्रेन ड्रेन भी हो गया आप लोगों के गाँव के? अगर सारे बच्चे पढ़-पढ़ के निकलते जाएँगे तो फिर वो खेती-बाड़ी और वो सब कुछ कौन करेगा जो पेरेंट्स कर रहे थे? बिल्कुल, अभी तो माशाल्लाह से ज़मीनें लोगों के हैं, अभी भी है, हमारे भी है, करते हैं हमारे पेरेंट्स वहाँ पे इस वक्त भी। लेकिन जो माल मवेशियों का जो एक दौर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है। हाँ, वो ऑलमोस्ट किसी के घरों में अभी आपको नहीं मिलेंगे, हर घर में आपको अभी तो माशाल्लाह गाँव में ये भी कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि जो अर्ली एजुकेशन है, 3 साल का बच्चा, गाँव का 3 साल का बच्चा अभी स्कूल जा रहा है। ओह! तो इवन 2.5 साल का बच्चा अगर उसके घर के पास कहीं सेंटर है तो वहाँ पे भेजते हैं। इवन पेरेंट्स भी वहाँ अपने बच्चों के साथ चले जाते हैं कुछ सीखने के लिए। लेकिन हमारे टाइम पे 7 साल 8 साल में हम स्कूल जाया करते थे। तो फिर जब आप अपने अंकल के पास आ गए फिर फर्दर ऑन स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपने इस्लामाबाद से किया? जी बिल्कुल, उसके बाद इवन मेरी नहीं है, इवन मेरे भाई के, मेरे
تایا ابو کے بچوں کی ساری ایجوکیشن جو ہے وہ میری انکل نے ہمیں ماسٹرز کروایا، ایم فل کروایا. تو انہی کی گائیڈنس میں، سپورٹ میں ہم فردر اسلام آباد سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے. اچھا، اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اسلام آباد آنے سے پہلے میرے انکل جو ہے وہ کشمیر کوٹلی میں پڑھتے تھے. اچھا کشمیر یونیورسٹی میں، آزاد کشمیر اچھا یونیورسٹی میں، خود بھی اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. اچھا تو وہ پروفیشنل نہیں تھے، جو صرف یہ کہ وہ خود ایک اسٹوڈنٹ تھے. وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے کہ وہ یہ بچے بھی میرے ساتھ پڑھیں گے کہ تو سب سے پہلے ہم کشمیر شفٹ ہوئے تھے باقی اپنے فیملی برادرس کزنس کے ساتھ. تو وہاں پہ میں تو خیر 2 سال وہاں پہ رہا، اور باقی جو میرے کزنس تھے وہ 5-6 سال وہاں اپنی جو کالج ایجوکیشن ہے وہ وہاں سے کمپلیٹ کی ہے. اس کے بعد فردر جو ہم دوبارہ گاؤں کی طرف شفٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصہ اسٹے کرنے کے بعد چاچو جو ہے ہمارے، وہ یونیورسٹی سے جب فارغ ہو گئے تو وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے. تو وہ بھی اپنے ساتھ دوبارہ ہمیں اسلام آباد لے کے آ گئے. تو یہاں سے آگے فردر ہماری جو سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اور یونیورسٹی لیول جو ہے وہ یہاں سے کمپلیٹ ہوئی ہے. تو آپ نے اپنی گریجویشن میں نمل سے ڈگری کی پھر؟ جی، میں نے نمل یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن کی ہے، اور اسپیشلی ایجوکیشن کے اندر، ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے اندر جو سب سے زیادہ میرا فیوریٹ ہے، اچھا تو جس فیلڈ کو میں نے چوز کیا ہے، اور یہ اتنا مجھے پسند ہے شروع سے ہی کہ مجھے سمجھ اس وقت نہیں آ رہی تھی کہ میں کس پہ جاؤں، لیکن مجھے یہ ٹیچنگ کا، بات کرنے کا، بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ایک شوق موجود تھا. تو اس لیکن وقت تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ ایک انٹرپرینور بن جائیں گے اور ٹیلنسیا کو ایک طرح بنیاد اس کی رکھیں گے؟ بالکل وہاں پہ مجھے یہ نہیں اویئر تھا میں اس چیز حوالے سے کہ بھائی یہ جو میں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، اس کے لیے کوئی ایسا سبجیکٹ بھی ہوتا ہے جو اچھا مجھے انکریج کرے، جو مجھے نالج دے دے، ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ دے دے. اچھا اچھا لیکن یہ آفٹر کالج جو ہے نا یہ ریلائز ہوا ہے. اس پہ بھی میری چاچو کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اچھا یہ وہ فرسٹ بیچ تھا نمل کے اندر جو ایجوکیشن پہ آنرس کروا رہے تھے. اچھا تو ہمارا فرسٹ بیچ تھا، یہ فرسٹ ٹائم نمل یونیورسٹی نے یہ ایڈمیشنز اوپن کروائے تھے. تو چاچو ہی تھے جو مجھے یہاں پہ اپنے فارم رجسٹریشن وغیرہ پروسیس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کیے. تو میں اپنی اسکولنگ کو دیکھ کے جب یونیورسٹی لیول تک آیا ہوں، تو اس بیچ میں جو میں نے فیس کیا ہے نا، آگے جو میں بات کروں گا ٹیلنزیا کے حوالے سے، کیوں اس کو اوپن کرنا آپ کو پڑا، کیوں اس طرف آپ کو آنا پڑا، اس میں جو کالج تک جو میری ایجوکیشن ہے یہ مجھے بہت ہی مینٹلی ڈسٹرب کر چکا تھا. ہاں، میں یہی پوچھنے والی تھی کہ یہ سم ٹائمز انسان ہاں کوئی چیز کی بنیاد رکھتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور سم ٹائمز کسی چیزوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے، اور سم ٹائمز پسندیدگی کی وجہ سے انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہ اتنا اچھا ہے تو چلو میں بھی ایسا کچھ کرتا ہوں. تو اٹ مینس کہ آپ کے بٹر ایکسپیرینسز کی وجہ سے آپ نے یہ اس کی بنیاد یہ رکھی. بالکل یہ کیونکہ کالج تک جو میری ایجوکیشن تھی یہ اس طرح مجھے حد تک ڈسٹرب کر چکا تھا، کیونکہ ہم رٹیفیکیشن سسٹم کے اندر پڑے ہیں. ایون مجھے کالج کا وہ دور بھی یاد ہے جہاں سے میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ کیا ہے، کہ آپ کو یہ لانگ کوشچنس نہیں آتا ہے کہ ٹیچر مجھے شارٹ ایم سی کیوز یاد کرواتے تھے. لیکن میرا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کوشچنس کرنے کا تھا. اچھا، مختلف کتابوں سے اپنے انداز میں، اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چیزوں کو پریزنٹ کرنا پسند تھا. مجھے آ کے بات کرنا، ڈسکشن میں مجھے انٹرسٹ ہوتا تھا. جو یہ چیز مجھے وہ ٹیچر میں مجھے انوائرمنٹ نہیں دیا جس میں مجھے اس طرح حد تک انکریجمنٹ ملے. کیونکہ میں ابھی ہمیں ایک کتاب کے اندر ایک ہی سوال کے اندر ہی لگا کے رکھ دیتے تھے، جو کہ یہ مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے. اس وجہ سے میرا اکیڈمیکلی بھی کوئی نمبر اس حد تک نہیں آئی ہے جو آج کل 99% آتے ہیں، یہ آتے ہیں. ہمارا بہت ہی ایوریج لیول پہ ہم پاس ہوئے ہیں، بس نارملی ہم پاس ہوئے ہیں. لیکن جو چیز میرے اندر جو چینجنگ آئی ہے، جو میں اپنے آپ سے یہ پوچھا، سیٹسفائی ہوا کہ مجھے صحیح ٹرو ایجوکیشن جو ہے وہ مجھے یونیورسٹی کے بعد ملا ہے. تو جب آپ نے ٹیلنسیا کا سوچا میں نے بنانا ہے، اس کی چیز کے پیچھے اگر یہ انسپائریشن تھی، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی تو وہ سٹینڈرڈ یا بینچ مارک تھا نا جو جس کو لے کے آپ ایز اے سٹینڈرڈ آگے چلنا چاہتے، تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ کہاں، وہ انسپائریشن کہاں سے؟ وہ میں کیونکہ جب میں یونیورسٹی میں جب انٹر ہوا تو ایون فرسٹ 2 کلاس میں ہے، یعنی جو ہمارا فرسٹ اسٹارٹنگ ہوا تھا، تو مجھے وہاں ایک سوال کرنے کا موقع ملا.
کیونکہ جو مجھے جب سوال کرنے کا موقع ملا تب میں نے ریلائز کیا ہے کہ مجھے یہاں میرے مطابق مجھے ایجوکیشن مل رہی ہے. So you were, in تو other words, happy in the میں university. بہت ہی اپنی یونیورسٹی لائف کو بہت ہی آج بھی مس کر رہا ہوں. میرے ٹیچرز آج بھی کہتے کہ آپ نمل کو کیوں نہیں چھوڑ رہے. میں اکثر جاتا رہتا ہوں اپنے ٹیچر سے ملنے. تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے جو اپنی یونیورسٹی میں جو اچیو کیا ہے, جو اپنی ہیپینس, جو انٹرنلی انسان کی ہیپینس ہوتی ہے, وہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ان ٹرمز آف اپرچونیٹیز, کہ آپ کے اندر جو کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ جہاں جس اسپیس میں آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. تو وہاں مجھے ٹیچرز بھی ایسے ملے, مجھے کانٹینٹ بھی ایسا ملا جس پہ میں نے اپنے آپ کو آگے پریزنٹ کیا ہے. اچھا, تو یعنی آپ نے کالج لیول سے یہ سوچ لیا کہ اب ذرا میں فارغ ہو جاؤں تو میں نے خود اپنا سسٹم لے کے آنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جو ماحول ہم اپنے کالج ٹائم پہ دیکھا تھا اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, تو اس کے بعد میں نے تو ڈیسائیڈ کر ہی لیا تھا کہ میں ایجوکیشن کے اندر کچھ ایسا کنٹریبیوٹ کروں جس پہ میں اپنی سوچ, اپنی ایک ویژن وہ امپلیمنٹ کر سکوں. بٹ اس میں بھی وائی پری اسکول؟ پری اسکول تو اس کا کانسیپٹ بعد میں آیا, لیکن کالج لیول پہ میں نے اپنے گاؤں میں ایک لائبریری سیٹ اپ بنایا. اچھا, دیٹس ویری انکریجنگ. اچھا, یہ کیونکہ اس وقت مجھے اس طرح سپورٹ کرنے کے لیے شاید مجھے کوئی سپورٹ ہی نہ کرتا کہ میں ابھی اسکول بنا رہا ہوں. اچھا, یا لیکن یہ کب بناؤں گا اس کا مجھے بھی نہیں پتہ تھا. لیکن میں اس وقت اپنے ایبلٹی کے اندر رہتے ہوئے کہ میں اب بھی اس وقت کرنٹلی کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ اس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں یہ ہوتا تھا کہ ہم گاؤں زیادہ جایا کرتے تھے اکثر ویکیشنز پہ. تو گاؤں کی سطح پہ ہم نے یہ سوچا کہ ایز اے والنٹیئرلی, وہاں پہ کوئی بزنس کا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, والنٹیئرلی ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سوچا کہ لائبریری کی وہاں کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں ابھی تک کوئی لائبریری نہیں ہے. دس واز دی فرسٹ تھنگ وچ آئی کنٹریبیوٹ ان ایجوکیشن سیکٹر. کہ اس وقت جو ہماری تھا کہ ہم نے مختلف بکس جو ہے اپنے دوستوں سے مختلف ہاسٹلس میں جا کے کلیکشن کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو یہ 2014-15 کی بات ہے. اچھا, آفٹر مائی کالج لائف, یونیورسٹی میں ابھی نہیں گیا تھا. تو اس وقت ہم نے بکس کلیکشن کرنا سٹارٹ کر دیا ہے, اور 2015 میں ہم یہ اپنی ویلیج میں شمرن میں ایک لائبریری کی بنیاد رکھی ہے, جس میں 1000 سٹارٹنگ میں ہم نے بکس کنٹریبیوٹ کیا ہے, جو کہ جگہ وہاں ہم نے کمیونٹی نے ہمیں دیا ہے. بکس ہم یہاں سے شہر سے لے کے گئے, اور یہ جو ہے سفر وہاں سے سٹارٹ جاری رہا. اور اس کے بعد اس وقت اس لائبریری کے اندر 5000 بکس موجود ہیں. اور وہاں ہم جا کے والنٹیئرلی کمیونٹی ممبرس کے ساتھ مل کے, وہاں کے جو اسکول کے ٹیچرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, یوتھ کے ساتھ مل کے, ہم ان بچوں کو ایجوکیشن دی ہے جو اکیڈمیکلی وہاں اسکولوں کے اندر ویک ہوتے تھے. ہم ان کو فائنڈ آؤٹ کرتے تھے اسکولوں میں جا کے, جو سب سے ٹاپ پہ جو اکیڈمیکلی ویک بچے جو فیل ہوتے ہیں, ہمیں وہ بچے دے دے, ہم ان کو ایک جگہ جمع کرتے تھے, اور وہاں ہم جا کے 2 منتھ 3 منتھس کی ایک کیمپ کنڈکٹ کرواتے تھے, جس میں ہم نے ان کو اکیڈمیکلی, پرسنلی, سوشلی ہم ان کو ٹیچ کرتے تھے. تو نارملی جو, خیر یہ ورڈ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے, کہ جن کے لو گریڈ آتے تھے وہ بچوں کو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ریڈنگ میں انٹرسٹ نہیں لیتے, تو آپ لوگ پھر اس چیز کو کیسے اتنا انکریج کرتے تھے, ان کو کیسے موٹیویٹ کرتے تھے کہ ان کے اوپر کام کریں اور ان کو اس لائبریری تک لے کے آئیں اور اس سے اچھا, ان ایک کو چیز فائدہ ہو؟ جیسا کہ میں نے اپنے لائف سے ہی آپ کو ارلی بتایا تھا, کوئی بھی بچہ اس وقت ناقابل نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو ماحول ویسا مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ماحول کے مطابق اس کو ٹیچ نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے ڈسکریج ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا پرفارمنس ہمیں لو نظر آتی ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناقابل ہے یا یہ نہیں کر سکتا ہے. اور ہمارا پرفارمنس کرائٹیریا بھی تو بس گریڈز ہی بالکل ہیں نا. گریڈ ہی کے اندر ہوتی ہے, لیکن ہم ان کو ان کی سوچ کے مطابق نہیں دیکھتے ہیں. اسی طرح مجھے پڑھنے کا شوق تھا, لیکن مجھے وہ ماحول نہیں مل رہا تھا جہاں پہ میں پارٹیسپیٹ کروں, جہاں پہ میں کچھ بولوں, کیونکہ جہاں آپ کو انکریج نہیں مل جاتی ہے وہاں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس وجہ سے ہمیں بچے ڈفرینٹ نظر آتے. تو ہمیں وہ بچے قابل لگتے ہیں جو گریڈس زیادہ لیتے, یا ان کو ریڈنگ آتی ہے, یا ان کا ایک ہی وے ہوتا ہے جس وے میں ہم ان کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے باقی بچوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو ہم اس کیمپ کو, یا سمر کیمپ جس کو ہم کہتے تھے, یہ فری آف کاسٹ ہوتے تھے. ہم اس کو اس
انداز سے آرگنائز اور کنڈکٹ کرتے تھے. وہاں فن بھی ہوتا تھا, لرننگ بھی ہوتا ویری تھا, امپریسو. جس کی وجہ سے وہ بچے خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بہت اچھا. یہاں پہ ایک چیز مجھے ہمیشہ، میں جب گئی بھی وہاں دیکھا بھی، اور ہمیشہ سے بیکاز میرا تھوڑا اسلام آباد کے کسی ایسے جگہ سے تعلق ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی کمیونٹی کے کافی زیادہ لوگ ہیں، میں آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ آپ لوگ کیسے اتنے سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ٹو ڈو دا کمیونٹی ورک. میں نے ہنزا، گلگت، سکردو ادھر کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کتنے ہی بزی ہوں، وہ کمیونٹی ورک میں ضرور آگے آگے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, جس کمیونٹی سے میں بلونگ کرتا ہوں, وہاں ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے یہ مددگار ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ مدد کرنے والے بنے. بالکل. ٹھیک ہے, وہ ان ٹرمز آپ فائنینشلی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ اپنا ٹائم دے کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں, آپ اپنا نالج دے کے مدد کر سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی جو کہتے ہیں جان مال کہتے ہیں, یعنی یہ وہ نالج ہوتے ہیں یا نالج کے آپ کسی کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بچپن سے ہی ہمیں میڈیم کچھ بتایا بھی ہو جاتا ہے. آپ نے میڈیم مدد کچھ کرنی. بھی ہو, ہاں. یعنی ایون وہاں پہ ہمارے کمیونٹی میں کوئی بھی ورک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پوری کمیونٹی جا کے اس ورک کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. تو یعنی اس کا تو ایک ایکو سسٹم ایسا بن چکا ہے، ایکو ایکو سسٹم سسٹم ہی وہ, ایسا ہے اس کہ سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پراپر کوئی اسکول میں آپ کو کرایا جاتا ہے. یہ آپ شروع سے ہی ایک ہمارے پیرنٹس سے ہی, ہمارے بڑوں سے ہی یہ کلچر آئی ہے. آپ اس کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلچرلی جو ہے نا وہ انوالو ہوا ہے. کیونکہ میں باقی جگہوں پہ بالکل. یہ چیز دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی پازیٹیوٹی یا کسی چینج کی بات ہوتی ہے، ناٹ اونلی اسپیسیفکلی کسی ایک جگہ کی، کلچرلی آپ دیکھیں تو بجائے کہ اس کو مددگار بننے کے، اس کو اپوز کلچرلی اس کو ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتے لوگ. دوسری جگہوں پہ میں بات کر رہی ہوں. بالکل. تو یہ بات مجھے ہمیشہ سے بڑی امپریسو لگتی ہے. میں آئی کین ٹیل، مطلب ہنزا سے آپ گزرو، گلگت سے گزرو، تو وہ جو ایک ان کا لٹریسی کا ایک لیول ہے اور پولائٹنس ہے، اتنے گراؤنڈیڈ لوگ ہیں کہ چلتے پھرتے آپ کو نظر آئے گا کوئی ادھر ادھر کوڑا نہیں پھینک رہا، اتنا اچھا سیوک سینس ہے. تو مطلب یہ چیزیں اتنی امپریسو ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ چیزیں پھر وہی والی بات کہ نسل در نسل انفارمل ٹریننگز اور انفارمل ایجوکیشن آپ لوگ اپنے پیرنٹس سے ہی آپ لوگ لاتے رہے. مطلب میں جب آپ لوگوں کی سائڈ پہ فیلڈز میں بھی عورتوں سے ملی ہوں تو انہوں نے بھی ماسٹرز اور اتنی ایجوکیشن کر کے وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہی تھی. بالکل. اچھا, تو جو ٹیلنسیا، پہلے تو مجھے اس کا مطلب بتائیں. اچھا, ٹیلنزیا بیسیکلی سائنٹیفک ورڈ ہے ایئر پلانٹ کا. اچھا, یہ ایئر پلانٹ کا ویری نام ہے. انٹرسٹنگ. مجھے تھوڑا سا نیچرل چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور پسند ہے نیچر. تو اس نام کو رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نیچرلی جس انداز سے سیکھتے ہیں ایفیکٹو وے میں, وہ آرٹیفیشیل وے میں نہیں سیکھتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اس نام کو میں نے زیادہ سٹیبل رکھا اپنے آئیڈیا کے ساتھ, اپنے سیٹ اپ کے ساتھ. تو ٹیلنزیا اگر ہم یہ کہیں کہ سائنٹیفک نیم آف ایئر پلانٹ, تو اس لیے میں نے اس ویسے بھی نام کہتے کو ہیں نا کہ اللہ ڈیولپ تعالیٰ کیا نے بچوں کو تو فطرت پہ پیدا ہے. کیا ہے نا، بالکل. اور اگر آپ اسی طریقے سے نیچرل وے میں بچوں کی اپ برنگنگ اور ایجوکیشن لے کے چلیں تو پھر تو زبردست بات ہے. اور اسپیشلی آپ کیونکہ ایک ایجوکیشن سسٹم کے فلاز دیکھنے کے بعد آپ نے یہ چیز اس طرف آئے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ ٹیلنزیا انسان سوچ تو لیتا ہے میں نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے، لیکن جو ہمارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں فائنینشیل اور بہت ساری اور چیزیں، وہ بڑا سم ٹائمز چیلنجنگ بنا دیتی ہے اس پروجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے. تو آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے کیا کیا ڈیفیکلٹیز آئیں اچھا, یہ سامنے؟ پروجیکٹ جب میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا 2016 میں یونیورسٹی کے اندر ہی, تو ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا انٹرپرینیور کا, اچھا. جو برٹش کونسل کی طرف سے تھا. تو اس پہ ہماری ایک ٹیچر ڈاکٹر مریم دین, جو اس وقت میری پروفیسر تھی, ہمیں فلسفی پڑھاتے تھے. تو یونیورسٹی کی طرف سے وہ ہمارے ٹیچر اس پروجیکٹ کو لیڈ کرتے تھے. تو اس پہ مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا ہے. اچھا. اور بعد میں جا کے 2001 ایئر کا یہ ایک پروگرام تھا برٹش کونسل کا انٹرپرینیورس کے اوپر, اور اس پروجیکٹ کو میں نے ون بھی کیا ہے پورے پاکستان میں. برٹش کونسل اور اس کا چینج میکنگ انسٹیٹیوٹ ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ کیا, جو کہ میں نے ریسیو کیا اپنی نمل یونیورسٹی سے اور پاکستان سے. اور یہ اس وقت یہ اسکول کا اپنے سیٹ اپ کا جو ڈیزائن ہے وہ وہاں اس وقت بنا تھا, اور اس وقت میں نے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا تھا. لیکن
یہ ہوا کہ یہ پروجیکٹ 2017 کے اینڈ میں یہ تقریباً ہوم ورک اس کا تیار ہوا تھا، اور اس کو میں نے اپنے فیملی کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ میں نے اس طرح کا سیٹ اپ بنانا ہے. تو ظاہری بات ہے جس انکل نے میری اتنی ایجوکیشن میں ہیلپ کی ہے، سپورٹ کی ہے، پھر پیرنٹس سے اپنے بات کی ہے، کزن لوگوں کے ساتھ بات کی ہے. تو بات کرنے کے بعد جو ہے مجھے ایک چیز جو ہے نا مجھے وہاں سے ملا کہ ابھی آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، دین آپ اس کو فردر اس کے اوپر کام کریں. بٹ دے ور ڈسکریجنگ اور دے ور ڈسکریج نہیں کیے ہے کہ کیونکہ انہوں نے پہلا سوال ہی یہ کہا کہ ابھی آپ یونیورسٹی جاتے ہو تو اسکول کون رن کرے گا. ہاں نہیں، پہلے کہتے ہیں نا پہلے خود ایک تناور درخت بن جاؤ ہاں پھر سایہ دینا پھر شروع سایہ کرو. بن کے، کیونکہ اس پہ میں نے خود فیل بھی کیا کہ اسٹڈی کے ساتھ میں اس کو کس طرح کنٹینیو کر لوں. لیکن میرے اندر وہ مائنڈ سیٹ جو میں نے فل اپنے آپ کو تیار رکھا تھا کہ اس کے جو بھی چیلنجز آئیں گے میں ایکسیپٹ کروں گا، قبول کروں گا اور محنت کروں گا. لیکن مجھے فائنانس پیرنٹس کی طرف سے، انکل کی طرف سے چاہیے تھا، کیونکہ اس کانٹیکٹ کی وجہ سے میں نے ان سے بات کی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. لیکن بہرحال خیر وہ عرصہ تقریباً چلا گیا. 2020 میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو گیا. گریجویٹ ہونے کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ میں 8 منتھ میں گھر میں رہا، اور اس کے بعد آفٹر 8 منتھ جب سچویشن تھوڑا سا بہتر ہوئے خاص کر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، اور میں نے کوچنگ سٹارٹ کی ہے. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا ہے، اوپر رہتے تھے، نیچے فلیٹ کے اندر 18,000 اس کا رینٹ تھا، اور میں نے وہاں سے کوچنگ سٹارٹ کیا، بچوں کو ٹیوشن پڑھانا سٹارٹ کر دیا کیونکہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی. اب آگے فردر کرنے کیا ہے. دوبارہ میں نے اپنا جو سیٹ اپ تھا اس کو ریوائز کیا، اس کے اوپر دوبارہ ہوم ورک کیے. اور انویسٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سٹارٹ اپ ہوتی ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ تو بڑی چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو باقی چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی ہیں. لیکن میرے پاس اس وقت کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں تھی بہرحال کہ میں اس طرح دوبارہ وہ سیٹ اپ اس حد تک بناؤں. لیکن میں نے کوچنگ کرنا سٹارٹ کر دیا. اس کوچنگ سے جو بھی ارننگ ہوتا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے 5,000 سے سم تھنگ میں نے اس کام کو سٹارٹ لیا ہے. اور کوچنگ نومبر سے لے کے مارچ تک میں نے کوچنگ کیے ہیں، اور مارچ میں نے اپنا پراپر سکولنگ کو آغاز کیا ہے. تو پھر اس وقت آپ کا 5,000 تو آئی ایگری، 5,000 وہ میری فرسٹ ارننگ تھی جو کوچنگ سے میں نے کی ہے، اور اسی کو میں نے ری انویسٹ کیا ہے اپنے سٹارٹ اپ میں. تھوڑی بہت چیئرز لے کے آئے ہیں، اسٹیشنری لے کے آئے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں سے ایک سٹارٹ اپ کا آغاز ہوا ہے. تو پھر فردر اس کے ساتھ ساتھ جب وقت چلا گیا تو پیرنٹس نے بھی سپورٹ کیے ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی سپورٹ کیے ہیں. لیکن اس درمیان چیلنجز جو ہے نا مجھے بہت فیس کرنا پڑا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں ایک چیز یہاں پہ یہ کہوں کہ اگر کوئی بھی زیرو سٹارٹ اپ ہوتا ہے، کسی کا بھی اگر وہ لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے 2 چیزیں ضرور مانگتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ آپ نے اس چیز کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز محنت سے حاصل نہیں ہوتی بغیر محنت کے. یعنی اس کے لیے آپ وقت کو قربان کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے نالج قربان کرنی ہے، اپنی انرجی قربان کرنی ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی چیز انویسٹ کرنا ہے نا، انویسٹ، کیونکہ انویسٹ ان ٹرمس آف فائنینشیل نہیں ہے، کیونکہ آپ وقت دے رہے ہو، آپ اپنا وقت انویسٹ کر رہے ہو. آپ نالج دے رہے ہو، آپ اپنا نالج انویسٹ کر رہے ہو. یعنی کبھی کبھار آپ اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں. آپ اپنی جو ڈریسنگ آپ لینا چاہتے ہو وہ ڈریسنگ آپ نہیں لے پاتے ہیں. کبھی آپ کو گھومنے جانا ہوتا ہے، وہ گھومنے کا جو پلان ہوتا ہے وہ آپ قربان کر دیتے ہو. بہت سارے چیزیں اس میں آپ سے قربانی مانگتا ہے. اور دوسری چیز میں نے یہاں پہ یہ دیکھی ہے کہ جو بھی چیز آپ کرتے ہیں اس پہ آپ کا انٹرسٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ انٹرسٹ آپ کا ہوتا ہے تو اس کام کو کرنے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو جو ہے نا روکتی نہیں ہے. یعنی آپ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک چیز بھی میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو واش روم کی صفائی کرنی پڑی ہے تو آپ کو کرنا ہے. میرے تو خیال سے تیسرا بہت مین ایلیمنٹ جو ہوتا ہے کہ دیکھیں جب وہ مخالف سمت سے ہوائیں آتی ہیں اور کبھی آپ فائنینشیل چیزوں کی وجہ سے کچھ اور ریسورسز کی وجہ سے آپ جب نیچے ہوتے ہو تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو آپ کی ڈیڈیکیشن ہے نا اور اس بات پہ جم جانا کہ میں نے یہ اپنا گول تک تو پہنچوں گا. جو بیچ میں لوگ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں چیزیں، وہ ایک بہت یعنی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، کوئی تھوڑی سی بھی ہرڈل آتا ہے اور لوگ ہاتھ چھوڑ کے دل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ 2 کمروں سے سٹارٹ ہوا ایک سینٹر، اور جس پہ میں نے جو ایریاز جو ہے نا وہ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا
وہ ارلی ایجوکیشن تھا. تو جیسے کہ آپ نے پہلے پوچھا بھی تھا کہ ارلی ایجوکیشن کیوں، کیونکہ جو میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم نیورو سائنس کانٹیکس میں بات کریں، کیونکہ بچوں کی جو گروتھ ہے یا ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ارلی سٹیج میں اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی ہے جس طرح ہونا چاہیے. کیوں؟ پاکستان میں ابھی اس وقت پاکستانی کانٹیکس میں ہم دیکھا جائے تو وہ اس چیز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ہیں کہ چھوٹے ایج میں بھی بچہ کوئی لرن کر رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ کون سے طریقے ہوتے ہیں جن طریقوں سے ان کی لرننگ ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بس بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پینسل دے دو، اس کو لکھنا سکھائے، اس کو پڑھنا سکھائے، اس کو یہ بولنا ہے. نہیں، دراصل اس ایج میں نے اس لیے فوکس کیا کیونکہ یہ 0 ایج سے لے کے 8 ایئرس جو بچے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بچے کا مائنڈ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، اس کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اس ایج تک آپ بچے کو مختلف ایکسپیرینسز سے گزارنا ہوتا ہے، یعنی ان کی 5 سینسز کو آپ نے انوالو کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ، ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، ان کی سوشل، ان کی فزیکل اور ان کی مورل ڈیولپمنٹ. یہ وہ ڈومین ہوتی ہے جو اس ایج میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو بہت سارے پیرنٹس اور ہماری سوسائٹی اس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس تھیم کو اٹھایا ہے، اس کی امپورٹنس کو جانا ہے اور اس پہ ہی اپنا سفر کا آغاز کیا ہے. کیونکہ اب اس وقت میرے پاس 50+ بچے موجود ہیں، اور ایک پرپس بلڈنگ کے اندر ہم نے اس سیٹ اپ کو شفٹ کیا ہے، جو ہم ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم بچوں کو انگیج رکھتے ہیں، جس پہ ہم جن بچوں کو ایج میں ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ 1 ایئر سے لے کے 8 سال تک بچوں کو ہم ایڈمیشنز دلواتے ہیں. اچھا، اس میں جو مین چیز ہم جو فوکس کرتے ہیں بچے کو ارلی سٹیج میں، جو اس وقت میں بہت خاص کر جو پیرنٹس اس کو سنیں اگر، وہ یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں جو ایشوز، بچوں کی لینگویج کے ایشو آتے ہیں، خاص کر اسکرین ٹائم کی وجہ سے. اچھا، ان کی سوشل بیہیویئر ایشوز آ جاتے ہیں جو ہمیں بہت چیلنجز فیس کرنے کو پڑتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوئی ہوتی ہے جس طرح ایک بچے کو ہونا چاہیے. کیونکہ ہم جس سیٹ اپ کے اندر میں ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ پراپر ان کی پری اسسمنٹ ہوتی ہے، پھر پوسٹ اسسمنٹ ہوتی ہے، پھر ڈیورنگ اسسمنٹ ہوتی ہے. اس سارے پروسیس کے اندر ہم بچوں کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کو پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہم ان کے لیے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ وہ بچہ ایک فن کے ساتھ، پلے کے ساتھ اس مومنٹ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارا یہ. اچھا، جو آپ نے بات کی کہ جو کچھ ہماری مین اسٹریم میں اور ایجوکیشن سسٹم میں ہو رہا ہے اور سوسائٹی کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ ان میں جو چیزیں چینجز لانے کی وجہ سے آپ کو لگا کہ پری اسکول میں زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنی انپٹ دیں، اور وہیں سے آپ نے اس چیز کا سٹارٹ لیا. تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو بھی فارمل ٹریننگز کی، آپ کے ٹیچرز کو ٹریننگز کی. دیکھیں، انسان بہت ساری دفعہ چیزیں سوچتا تو ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس گول کو اچیو کرتے کرتے آپ کی اپنی ٹریننگز کہاں سے ہوتی ہیں، آپ اپنے ٹیچرز کو کہاں سے ٹرین کراتے ہیں، کون سا ایسے کریکولم ہے، کون سی اس طرح کی فارمل چیزیں ہیں جن کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے خود کہاں سے پھر آپ لوگوں کو ہیلپ ملتی ہے اس چیز کے لیے؟ اچھا، اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹریننگس ہے نا، جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ارلی ایجوکیشن میں سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ ہی یہی ہوتی ہے جب ہم اپنی ٹیم ہائر کرتے ہیں تو ایک تو ان کی فارمل ایجوکیشن گریجویشن ہو کم سے کم، جو کہ انگلش ایجوکیشن میں کسی بھی سبجیکٹ میں ان کی ہو، اسپیشلی سوشل سائنسز کے اندر. اچھا، اس کے علاوہ ان کی 6 منتھ to 1 ایئر کی ڈپلوما ہوتی ہے جو اسپیشلی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر ہوتی ہے، اور اس چیز کو ہم وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. اس میں مختلف ادارے کرواتے ہیں، یونیورسٹیز کرواتے ہیں. تو پھر یہ کیونکہ ان پوری ٹریننگ میں، ڈپلوما میں یا 1 ایئر کی جو ان کے پاس سرٹیفکیشن ہوتی ہے، ان میں اس بچے کے سائیکولوجی سے لے کے ان کی ڈیولپمنٹل ڈومینس کو لے کے اور وہ ان کو بتایا جاتا ہے. تو پھر وہ جب پریکٹیکل کلاس روم کے اندر بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ایزیلی بچے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں جو چیز اس وقت، کیونکہ میرے اپنے بھی بچے ہیں اور میں بہت چیلنج اس کو سمجھتی آئی، اور میرے خیال سے پچھلے 18 سال سے میں ایک پروگرام کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں جو پیرنٹنگ کے اوپر کام کرتے ہیں.
اچھا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسکول والے تو اپنی ذمہ داری کے مطابق ٹریننگز بھی کر کے اور بچوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ پیرنٹس اس لیول پہ نہیں ہوتے. آپ سے بچہ بہت اچھی چیز سیکھ کے چلا بھی گیا تو اگین موسٹ آف دا آورز از ایٹ ہوم. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے آج کل کو جو انوائرمنٹ میں اسکرین ٹائم ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، علیحدہ سے پورا پروگرام کریں گے. لیکن جو اویلیبلٹی آف دوز جو وہ چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ کئی دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ ساری کی کرائی محنت جو آپ کی ہوتی ہوگی نا وہ شاید اس کانٹینٹ کی وجہ سے بالکل مٹی میں مل جاتی ہوگی. تو آپ کو یہ چیلنج کیسا لگتا ہے کہ آپ بچے کو ایلیویٹ کر کے کسی ایک جگہ پہ محنت کر کے پہنچایا، بٹ پیرنٹس کی طرف پھر ان کی شاید پیرنٹنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ملتی یا اس کی طرف سے نہیں ملتا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک وہ بہت بڑا لوپ ہول ہے، اس پہ آپ پھر کس طرح کرتے ہیں اپنا کام؟ اچھا، اس پہ یہ ہے نا، دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں ڈیورنگ ایڈمیشنس ادر ٹائم میں بھی. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ میرا پیرنٹس کے ساتھ جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ جب ایڈمیشنس کے لیے آتے ہیں تو آپ کیوں اپنے اس ایج کے بچے کو ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں. میرا پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے. ہم ان کو کوئی بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں، یہ میرا شروع سے اصول رہا ہے. ہم ان کو لش بس کوئی چیز دکھائیں، یہ کرتے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، نہیں. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے اپنے بچے کے بارے میں اسسمنٹ بتائیں. تو اس سے ہی وہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو کتنے حد تک ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور کتنے کنسرن ٹھیک ہو ہیں. گیا، بالکل کنسرن ہے. وہاں سے ہی ہمیں ان کی انرولمنٹ کا پتہ چلتا ہے پیرنٹس کا. تو پھر ایسا بھی ہوتا اچھا ہے کہ کچھ پیرنٹس اس لیول پہ آپ کو اگر نظر نہ آئے تو پھر آپ اس بچے کو شاید نہیں لیتے ہوں نہیں، گے. وہ لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق ہم ان کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں پیرنٹس کو. اب ہوتا ہے کیا، پیرنٹنگ کیا ہے؟ پیرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے یہ بتائے کہ ایز اے پیرنٹ کیا آپ 3 سال کے یا 4 سال کے بچے کو اپنے جو گھریلو کام ہیں گھر میں آپ کرتے ہیں ان میں کتنے حد تک انوالو کرتے ہیں. بالکل کیا بالکل وہ آپ کے لیے ایک گلاس میں پانی نہیں پلا سکتے ہیں؟ جی. کیا آپ کے لیے وہ دسترخوان نہیں بچھا سکتے ہیں؟ کیا اس کو آپ اپنے ساتھ کچن میں نہیں لے کے گئے ہیں؟ دیٹ از دی تھنگ کہ آپ اس کو جب ان چیزوں میں گھر کے اندر انوالو کرتے ہیں تو وہ بچہ یہ اسکرین ٹائم ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہے اس کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ بلکہ ایک رسپانسیبل چائلڈ بن جاتا ہے. بلکہ وہاں یہ سے جب چیز میں نے سیکھی تو میں بتاؤں کہ میری جو مینٹور ہیں، میری جو ٹیچر ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ آج گھر جائیے گا اور گھر جانے کے بعد گوگل کیجیے گا کہ واٹ آر دا ایج اپروپریٹ چورز فار دس ایج. ٹھیک ہے، اپنے بچے کے لیے. اگر سپوز میری بچہ 4 یا 5 سال کا ہے تو آپ گوگل کریں گے کہ 5 سال کے بچے کے لیے ایج اپروپریٹ چورز کون سے ہونے چاہیے، کہ کیا کبھی اس نے کچن میں آ کے آپ کے ساتھ برتنوں میں ہیلپ کی، کیا کبھی اس نے اپنے کپڑے دھونے میں ہیلپ کی. I'm just giving an example of 5 years up 12 years جو بھی آپ کے بچے کی ایج ہے. That is a very interesting thing جو کہ ہم کر سکتے ہیں. We can see کہ ہاں، مطلب میں اکثر یہ سنتی ہوں کہ وہ بچہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا جس نے بیسک اپنی یہ صبح اٹھ کے بیڈ بنانا یہ چیزیں نہ کی ہوں. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو اسیس کی جا سکتی ہیں چیزیں. بالکل. یہ ایکچولی یہ پورا ہمارا ایک کریکولم ہے، EPL ایکسرسائز فار پریکٹیکل لائف، جو ہم اسکولوں اپنے سینٹر کے اندر کرتے ہیں. تو یہی کام ہم پیرنٹس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ پیرنٹس اکثر آ کے کہتے ہیں اس بچے کو اتنا لکھنا نہیں آتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کو جیم سمجھ نہیں آتی ہے، اے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ چیزوں اس ایج میں میرے خیال سے جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ ABC کا لکھنا پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ بچے کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی ڈیولپ کریں. کیونکہ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ان کو نیچرل ایکٹیویٹی دینی ہوگی. مثلاً آپ ان کو سینڈ کے ساتھ کھیلنے دے دیں. یہاں تو بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہوتے کہ میرے بیٹے کو کوشش کرنا مٹی کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے، پنی کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے، کپڑے خراب ہوئیں. یہ نیچرل وہ ایلیمنٹ ہے جو قدرت نے دیے ہیں، ان سے ہی لرننگ کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ ہماری پیدائش ہی جو ہے مٹی سے ہوئی ہے، پیدا ہی ہم مٹی سے ہوئی ہے. کیونکہ بچے نیچرلی آپ دیکھیں، کبھی آپ بچے کو فری ہینڈ دے دیں، وہ جا کے مٹی کے ساتھ آپ کو کھیلتا ہوا نظر آ جائے گا. اگر آپ اس کو وہاں پہ روک رہے ہیں تو آپ بچے کو بریک آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو پیرنٹ کا رول ہے، پیرنٹ اپنی رول پہچانے، وہ ٹیچر کو آ کے نہ گائیڈ کرے کہ یہ آپ کرے، ایسا کرے، ویسے کہ ٹیچر کا اپنا رول ہوتا ہے. کیونکہ یہ تینوں پلر مل کے ایک بچے کو شیپ دیتے ہیں، ان کو ایک ڈیولپ کرتے ہیں. دوسری چیز میں یہاں پہ یہ کروں، ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس ایسے بچوں کو لے کے آتے ہیں
جو جن کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ان کا جب ہم پوچھتے ہیں اسکرین ٹائم کیوں دیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم کیوں دیتے ہیں. دراصل وہ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے. بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ اسکرین سے بہت سارے سیکھتے ہیں, ان کو اے بی سی بھی آتا ہے, ان کو الف بے بھی آتا ہے. دراصل وہ سیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. وہ کن پرابلمس کا شکار ہے وہ بچے جو اسکرین ٹائم دیتے ہیں؟ سب سے پہلا ان کا جو کنسنٹریشن پاور ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے, اٹینشن ختم ہو جاتا ہے. دوسرا, وہ آپ کو صحیح پراپر کھانا کھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تیسرا, ان کا لینگویج پراپر ڈیولپ نہیں نظر ہوگا. اور تیسرا, اور وہ آپ کو سوشل نہیں ہوگا. وہ بچہ نہ دوسروں کو ایکسیپٹ کرے گا, نہ وہ اپنی چیز کسی کو دے گا, کیونکہ اس کی سوشل سکلز ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی. ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی. بالکل. تو جو ہم لوگ یہ اسکرین ٹائم کے ڈفرینٹ آپ نقصانات بتا رہے ہیں, تو میں نے خود سے یہ چیز دیکھی کہ سم ٹائمز تو پیرنٹس بھی آنیسٹلی اسپیکنگ جان چھڑانے کے لیے یا کھانا نہیں کھاتا اس کی. میں اکثر ریسٹورینٹس میں اب جاتی ہوں, ہر بچے نے اپنے بریف کیس کی طرح اپنا ٹیب پکڑا ہوا ہے اور وہ ٹیب رکھا جائے گا اور اس کو جب وہ چلے گا. میری والدہ کہتی تھی کہ آپ کانشیسلی اگر کھا نہیں رہے یہ سمجھ کے کہ آپ کھا کیا رہے ہو, تو اس نے آپ کی باڈی میں جا کے ورک کیا کرنا ہے. دے ڈونٹ نو وٹ دے آر ایٹنگ. بس وہ سامنے اسکرین کھل جاتی ہے اور ماں بس منہ کھلواتی جاتی ہے, اس کے اندر ڈالتی جاتی ہے. ایک یہ بہت پریکٹس عام ہے. جو بات آپ نے اٹینشن اسپین کی اگین میں نے کوئی اسی طرح سے ورک شاپ لی اور اس میں یہ بات مجھے سمجھ میں آئی اور انہوں نے بتایا کہ جتنا ایک وہ جو اسکرین ٹائم میں چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں نا, اس میں اتنا میوزک بھی ہوگا, اتنا کلر بھی ہوگا, اتنا اس پہ کام ہوگا کہ اتنی ایکسائٹمنٹ کوئی ٹیچر کلاس میں پیدا نہیں کر سکتی. بچہ یوز ٹو اس بیہیویئر کا ہے. اب آپ ایک سادی سی ٹیچر یا ایک نارمل اسٹریم لائن جو ہماری ہے ان کو ٹیچر کو لا کے ان کے سامنے رکھیں, بچے نے ان کی بات سننی کیوں ہے ان دا فرسٹ پلیس. اور اگر سنیں گے بھی تو ان کا اٹینشن اسپین اتنا چھوٹا ہو چکا ہوگا, وہ تو اتنا میوزک اتنا اس کے لیے ایڈونچر کریٹ کر کے اپنی بات کو اس تک نہیں پہنچا سکے گی. اور اس کے علاوہ جو پیرنٹس کی نیگلیجنس مجھے اس وجہ سے نظر آتی ہے کہ پیرنٹس شاید اس چیز کی بھی نا ایک ہلکا سا پازیٹیو روشنی شاید انہیں نظر آتی ہے کہ نہیں اس سے سیکھ بھی رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں, کون سے مذہب کا کیا چیز ان تک انکلکیٹ کی جا رہی ہے اس طرح کے میڈیم سے. آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا. میری ایک فرینڈ ہے, وہ مجھے کہتی ہیں کہ جب بچہ کسی دوسری جگہ کا لٹریچر پڑھتا ہے, آپ نے کس وقت اپنا بچہ اپنی گود سے نکال کے ان کی گود میں دے دیا آپ کو خود بھی پتہ نہیں لگتا. کیونکہ ہم سب کے بچے اکثر ریڈنگ کرتے ہیں, ہم انکریج کرتے ہیں ریڈنگ کرو. اب وہ ریڈنگ مٹیریل کیا ہے, وہ سارے جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کا رومنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے دیٹس گڈ, انہیں پڑھنا چاہیے, بٹ آپ کو ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے نا اس کے اوپر کافی اسکریننگ کرنی چاہیے کہ یہ دیکھ کیا رہے ہیں, یہ پڑھ کیا رہے ہیں. ان کی لینگویج میں کلچرلی مذہباً وہ اتنی چیزیں ڈفرینٹ آ جائیں گی جس کو آپ پھر مدتاً لائک بیس میں آ گئی نا, ان کو کیسے جا کے آپ دور ان کو ٹھیک کر سکیں گے. زیادہ تر بکس جو ہوتی ہیں مائتھولوجی پہ ہوتی ہیں, فکشن بیسڈ ہوتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ اس حد تک تو کافی اچھا ہے کہ چلیں ان کا ورڈ بینک اچھا ہوگا, ان کا ایکسپریشن اچھا ہوگا, لکھنے کی پڑھنے کی ان کی زیادہ وہ ہو جائے گی, لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کنزیوم کیا کانٹینٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بالکل. کیونکہ اگر میں اپنی ایک ایکسپیرینس سے بات کروں, جن بچوں سے میرا تعلق رہتا ہے یا جن پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ وہ کوئی جو کنٹینٹ وہ دیکھتے ہیں وہ کوئی آرگنائز وے میں نہیں ہوتے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی اس بچے کے لیے بنا ہوا ہے, وہ رینڈم ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تر ہمارے پاس جو ریل اس وقت آتے ہیں, انڈینز ریل آتے ہیں یا فورن کنٹریز کے آتے ہیں, تو وہ جسٹ اس پرپس کے لیے, کیونکہ وہ آپ کا سارا اٹینشن تو لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھے, لیکن اس سے آپ کو لرننگ زیرو ہو جاتی ہے. آپ جو پیرنٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بچہ یہاں سے کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, ہاں وہ اس وقت سیکھ سکتا ہے کہ جب آپ اس کو آرگنائز وے میں, جو اس کے مائنڈ کے مطابق کوئی ایک آبجیکٹیو بیس, آؤٹ کم بیس آپ اس کو کوئی کنٹینٹ اپنے سامنے بیٹھا کے دکھاتے ہیں, تو وہ اس چیز سے لرن کرے گا آپ کا بچہ. ادروائز جب آپ اس کو دے کے چلے جائیں اور وہ کبھی لرن نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ جو چیز میں جو چاہتا ہوں پیرنٹس سے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سٹوری ٹیلنگ کروائیں, لیکن اگر یہ پلانٹ آپ کے سامنے موجود ہے, آپ بچے سے ڈسکس کریں اس پلانٹ کے ساتھ مل کے, یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا, اس کے ساتھ کہانیاں بنانا سیکھے. یہاں سے آپ کی ذہنی نشوونما جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے, کہ بچے چیزیں آبجیکٹس کے اوپر سوچنا سٹارٹ کرتا ہے, کوشچن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. لیکن سکرین دیکھنے والا بچہ نہ وہ آپ سے کوشچن کرے گا, نہ وہ آپ کی بات سنے گا, کیونکہ وہ سوشلی آپ کو بڑے ہو کے اتنا پرابلم کریٹ کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
بالकुल उसको अलग थलग होके सुकून से अपनी एक चीज लेके बैठने की इतनी आदत होगी, वो क्यों करेगा किसी से सोशलाइज? घर बिल्कुल आने वाले मेहमान उसको अच्छे नहीं लगेंगे, वो अगर कहीं आपने जबरदस्ती बिठा भी दिया है तो उसकी स्क्रीन फिर उसके हाथ में होगी, उसको पता ही नहीं, वो ब्रेन एब्सेंट करके वहां पे बैठ तो गया है लेकिन उसके हाथ में वही कंटेंट है जो वो देखना चाह रहा है। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल फ्लॉज रह जाएंगे आगे जाके बिल्कुल बच्चों यही के होता अंदर। है। बिल्कुल। जो मेरे ख़्याल से यहाँ पे ये है कि उन पेरेंट्स के लिए भी जो मैं ये कहूँगा, ये हम हमारे पास भेजते हैं इस बच्चे का 10 आवर्स जो है वो स्क्रीन टाइम जी, है, कि केस हमारे पास आया हुआ था। तो वो 10 आवर्स जो है एक बच्चा अगर स्क्रीन देखे तो आप सोचिए कि उसका क्या वो हालत डोपामिन वाली होगा। बस बात है तो ना वो कि अब वो। ये खाना भी नहीं खा रहा है, वो बच्चा पेरेंट परेशान भी उसके साथ है। अच्छा ना ये बात सुन रहे, वो उस वजह से भी परेशान है। तो आपको पता भी है कि हम्म। इस चीज़ से बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस चीज़ से दूर रखने का यही होता है। क्योंकि हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं भी ये कहूँ, बहुत सारे पेरेंट्स सवाल भी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है। हाँ, हम्म। ये एक फैक्ट है, इसको हमें मानना चाहिए। अगर पेरेंट्स में मदर फादर जॉब करते हैं तो उसको उस तरह, तो हमारा सेटअप जो है वो पेरेंट्स बच्चों को भी डालते हैं। तो फिर आगे फिर फर्दर उन सेंटर्स की या उन स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस जगह में उन बच्चों को एक अच्छा सा माहौल दे दें। हम भी अपने बच्चों को उस हद तक माहौल देते हैं कि अगर वो हमारे पास 6 घंटे 8 घंटे स्टे करें, हम्म। तो जिस खुशी के साथ बच्चे आते हैं उसी खुशी के साथ वो जाकर पेरेंट्स से मिलते हैं। तो उस सारे 8 घंटे की प्रोसेस में हम उन बच्चों के साथ इस तरह एंगेज हो जाते हैं कि वो अपनी जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो वहाँ पे उसको एंजॉय कर रहा होता है, खेलता है, बात करता है, अच्छा रेस्ट करता है, जिससे उस बच्चे की डेवलपमेंट वहाँ पे मुमकिन हो जाती है, जो मैं ये समझता हूँ। अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से एक चीज़ और कहूँगी कि मुझे जो चीज़ अभी समझ में आई और जो उसकी बहुत ज़रूरत है हुँ, कि देखिए, आपने वो 4-6 घंटे बहुत प्रोडक्टिव भी गुज़ारे, आपने उन हुँ, 4-6 घंटों के ऊपर बड़ी प्लानिंग भी की, ट्रेनिंग्स हुँ, भी की कि बच्चों तक ये चीज़ पहुँचाई, लेसन प्लान, मैनी थिंग्स, ठीक है? बिल्कुल। उस 6 घंटों के बाद बच्चा जिनके हवाले हो गया, वो उसको लेके आगे तो चलें, इतना। हाँ, तो मैं मेरा आपसे ये सजेशन होगा, जैसे मैं जिस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड रही हूँ काफ़ी सालों से, उसका नाम हमारे बच्चे हैं। ओके। हम ये नहीं कहते ये आपका बच्चा, ये अच्छा, मेरा, हम हमारे कहते हैं ये बच्चे, सब हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे। तो उस प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है, उनके लेवल पे, उन टूल्स के जो उनके एब्ज़ॉर्ब हो सके, ठीक है? हुँ, वही चीज़ मदर्स को पढ़ाई जाती है, क्योंकि बच्चा घर जाएगा और उसी चीज़ को लेके आगे चलेगा। तो उसने पूछना तो माँ से है, या माँ हुँ, ने वो माहौल देना है उसको कि वो उसका लेसन रीइंफोर्स हो जाए जो वो करके आया है। तो अगर मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ी इतना, जहाँ पे आप डिफरेंस लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ भी थोड़ी-सी इनकॉर्पोरेट करें कि पेरेंटिंग के ऊपर थोड़ा काम करें, बिकॉज़ देखें, अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मैंने अपने बच्चे के साथ क्या करना है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, मैं रैंडमली, तैरना नहीं आता तो मैं कहीं भी हाथ-पैर मारती रहूँगी, डायरेक्शनल नहीं होगा, मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो बहुत सारे पेरेंट्स आपके पास भी आके चाहते होंगे, कुछ तो जैसे आपने कहा उनके पास टाइम नहीं है, हुँ। ठीक है, लेकिन कुछ पेरेंट्स बड़े इंक्विजिटिव होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि हम बच्चों के लिए चीज़ें करें, लेकिन उन्हें नहीं अंदाज़ा होता। तो उसके लिए मेरा ख़्याल है आपको थोड़ी-सी एफ़र्ट और पुट इन करनी चाहिए, बिकॉज़ देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इस कम्युनिटी के लिए कुछ क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, तो फिर जिधर इतना माहौल दे रहे हैं, उधर थोड़ा-सा और इनपुट देने से मेरा ख़्याल है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा उस एंड प्रोडक्ट पे जो आप चाह रहे हो। जी बिल्कुल, इस पे हम जो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, वो सजेशंस भी लेते हैं। अच्छा, हम उनको गाइड भी करते हैं कि आप ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ अपने घर के हद तक करें। और कुछ हमारे सेशंस भी होते हैं, पेरेंट्स को हम बुलाते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर। अच्छा, कुछ ऐसे कंटेंट हमारे पास आते हैं जो रीडिंग पर्पज़ के लिए हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जी। स्पेशली वो बच्चों की डेवलपमेंट के हवाले से होती है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये कहूँगा, पेरेंट्स ज़्यादा कुछ ना करें, बस बच्चों के साथ बातचीत करें। हुँ, क्योंकि उतना टाइम तो उनके पास हर पेरेंट्स के साथ हुँ, अवेलेबल है कि वो स्लीपिंग टाइम पे अपने बच्चे के साथ मॉर्निंग टाइम पे कुछ 5 मिनट 10 मिनट गपशप करें, हुँ, कि वो इतना क्वालिटी का हो कि वो बच्चा जो है ना आगे आपको कोई परेशानी नहीं देगा। एक ये हुँ, काम। और सेकंड थिंग, जो जो पेरेंट्स आप काम कर रहे हैं, तो ये इवन आप कपड़े धो रहे हो, तो बच्चा आपके साथ होना इन्वॉल्व चाहिए, करें। इन्वॉल्व हो जाए। उसको भी छोटा-सा आप रुमाल दे देंगे कि वो भी आपके साथ वो एक्टिविटी करे। बर्तन धो रहे हैं तो उसके लिए कोई सेटअप आप बनाएँ। तो ये वो काम होते हैं जो
اس وقت جو ایشوز آتے ہیں پیرنٹس کے لیے، خاص کر بچوں کے کانٹیکس میں، اسکرین ہو یا دوسرے کوئی ایسی ایکٹیویٹی، سوشلی بچے ڈیولپ نہیں ہوتے، تو یہ یہاں سے ان کی سولوشن آپ کو مل جاتا ہے. بالکل لیکن آگے پھر فردر یہ پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس چیز کو امپورٹینس دیتے ہیں، کتنا نہیں دیتے ہیں. بالکل، یہ جی لائف بالکل، سکلز تو لائف بہت ہی سکلس. ہاں، امپورٹنٹ ہیں. تو باقی آگے فردر جو ایجوکیشن، پڑھنا لکھنا کہ، لیکن یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. لیکن اس چیز کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ 8 سال تک بچے کا لکھنا پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنے یہ فاؤنڈیشنل سکل سے یہ امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے ہم سوسائٹی کے ساتھ بھی چلنا بہت ہے، پریشر ہم ہے نے جی، میرا بچہ پیچھے رہ پریشرائز ہے، گیا. ہاں پیچھے رہ گیا، کہ ہم نے اس چیز کو بھی آگے لے کے ہوں، چلنا ہوتا ہے. لیکن ہم ان دونوں میں بیلنس رکھے ہوئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ کی ساری جرنی میں آپ کے کیا چیلنجز رہے؟ اچھا، اس ساری جرنی کے اندر جو سب سے میں یہ سمجھتا ہوں فائنانس جو ہے نا، یہ اس کو بھی اتنا نہیں سمجھتا ہوں. اچھا. جو سب سے زیادہ جو ہیومن ریسورس جو آپ کا ساتھ دینے والے اور آپ کو انکریج کرنے والے، بالکل کیونکہ اسکول سیٹ اپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے اتنا کمپٹیشن بھی ہے. اچھا، اگر آپ کے پاس مارکیٹنگ ٹیم نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیچرس اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے ہوں گے ایز اے اسکول اونر. کیونکہ اس سیٹ اپ کے اندر مجھے جہاں ٹیچرس نہیں ہوئے تو مجھے ٹیچنگ کرنے کا بھی موقع ملا ہے بچوں کے ساتھ. ایون کیئر ٹیکنگ کرنے کا بھی بچوں کو موقع ملا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ. یعنی اس سیٹ اپ کے لیے ہم نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے آفس کو، اپنے اسکول کو جھاڑو لگاتے ہوئے بھی جو ہے نا میں نے گزارا ہے. یعنی ہر وہ کام میں نے اپنے پرسنل ایک ایکسپیرینس کے ساتھ کیا ہے جو ایک گارڈ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ کام ایک کیئر ٹیکر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ کام ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ کام یعنی ہر وہ کام جو میں نے کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام اگر آپ کا اسٹارٹ اپ بزنس ہے، اس پہ یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہر کام کو اپنے لیے بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں یہ میری رسپانسبلٹی میں نہیں ہے، یہ میرے شان و شان میں نہیں ہے، میں کیوں کروں، ہاں یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہے. لیکن میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو ایک اسٹارٹ اپ کو بوسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس لیے میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے اپنی ہر چیز قربان کی ہے. جی ٹھیک. تو یعنی آپ کو اچھے ٹیچرز ڈھونڈنا جو ہے وہ تو ایک علیحدہ اسپیکٹ ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے تو فائنینشلی بھی چیزیں ڈیولپ نہیں اتنی ہوئی ہوتی، مینجمنٹ وائز بھی آپ کو سم ٹائمز کسی ایک رول پہ کھڑا ہونا ہے، سم ٹائمز کسی، لیکن ٹیچرز، اکوپڈ ٹیچرز ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے؟ وہ مشکل ان کانٹیکس پہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیچرس ہائر کرتے ہیں تو ہمارا پہلا کوشچن ہوتا ہے ٹیچرس کے لیے کہ آپ ٹیچنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں میں نے جو اپنے ٹیچرس کے اندر دیکھنا ہے وہ ٹیچنگ انٹرسٹ کو، کیونکہ میں نے جو کام سٹارٹ کیا ہے اس پہ میں نے اپنے شوق سے کیا ہے کہ جو کام میں اگر آپ کا شوق نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ نہیں نظر آ رہی ہے، اس کام کو آپ اتنا پرفیکٹ انداز کے ساتھ نہیں کر پائیں گے لیکن جتنا کیا اس کرنا دور چاہیے. میں اتنے پیشنیٹ ٹیچرز ڈھونڈنا اتنا آسان ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جو سارے کام کرنے کے بعد جو کچھ لوگ بچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا چلو ہم ٹیچر بن جاتے ہیں. آئی ایگری کہ ٹیچرز کی کوالٹی بہت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو اس وقت دور ہے، سب سے پہلی لاٹ ڈاکٹر انجینئرس کی نکل جاتی ہے، اس کے بعد اور کرتے کرتے، اور بہت کئی دفعہ اچھی ٹیچرز مل بھی جاتی ہیں تو ان کو فیملی کنسٹرینٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ اتنا ایکوپڈ انسان، اتنا ٹیلنٹڈ بندہ، بس اب وہ کسی نہ کسی پابندی کی وجہ سے نہیں کنٹینیو کر سکتا. تو اس چیز کو پھر کیسے ٹیکل کرتے ہیں آپ؟ اس پہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس طرح پیشنیٹ ٹیچرس ڈھونڈے. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ ایون نا ٹیچنگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ میں فیمیل ہے جاتے ہیں، فیمیل ہی ٹیچر. میں اپنے بیچ کے اندر سارے لڑکیاں ہوتی تھی، میں ایک لڑکا تھا، تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ٹیچنگ کیوں پہ کیوں، یہ تو لڑکیوں کا فیلڈ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن گرلس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کم لوگوں کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ وہ ٹیچنگ دل سے کرے. لیکن بہت سارے ایسے ٹیچر مجھے ملے ہیں، مجھے ملنے کا موقع بھی ملا ہے.
جو بہت کریٹیو انداز کے ساتھ ٹیچنگ پیشن کو آگے لے کے گئے ہیں. لیکن یہ کافی ٹف ہوتا ہے کہ آپ وہ انسان فائنڈ آؤٹ کرے جس کو بچوں کے ساتھ پیار ہو, جس کو ایجوکیشن کے جس ساتھ کا پیار پیشن ہو, ہو. جس کا پیشن ہو. تو یہ چیز مجھے بھی بہت فیس کرنی پڑی ہے, اور اب تک میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ بہت سارے اگر دیکھنے والے ایسے ہیں کچھ جن کا ٹیچنگ میں انٹرسٹڈ ہے, وہ ہمیں ضرور بھی جوائن کر سکتے ہیں ہماری جرنی میں. یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ ماشاء اللہ ایک پروفیشنل ہیں, اور پروفیشنل اور انٹرپرینور کی زندگی جو ہوتی ہے نا ہمیشہ ایوالو کرتی رہتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. انسان کی چیزیں ویژن اور بڑھتا جاتا ہے, اور اتنا زیادہ انسان کی سمجھ اور وسعت آتی جاتی ہے. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے زندگی سے؟ اچھا, زندگی کا گول میرا یہ اسکول ہی ہے, کیوں میں اپنی ساری زندگی اس ایجوکیشن سیکٹر کو دینا چاہتا ہوں, اس کے اندر بہتری لانا چاہتا ہوں اپنی صلاحیت کے مطابق جتنا میں کر سکتا ہوں. اس پہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر وہ بچہ جو ہے ایک ایسا پروڈکٹ بن کے کمیونٹی میں آ جائے جو وہ کنزیومر نہ بنے, وہ ایک کنٹریبیوٹر بنے. کیونکہ اب خاص کر اگر ہم پاکستان کی کانٹیکس میں بات کریں, یہاں ہر قدم میں آپ کو چیلنجز, ڈیفیکلٹیز, بہت سارے مسائل سے گھیرا ہوا ہے, کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایک ایسے سوچ لے کے آ جائیں کہ وہ ان پرابلمس کو سلوشن کی طرف جائے, نہ کہ ایک پرابلم کی طرف جائے. کیونکہ ہم سکول ہی ہے, اگر میں یہاں اپنی سکول کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اوور آل سکول سسٹم کی بات کر رہا ہوں. جو بھی اسکول میں بچے جاتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے کو رٹیفیکیشن سے نکال کے ایک پرابلم سولوشن کی طرف لے کے جائے, ان کو ایک ڈیولپ کرے. کیونکہ یہاں رٹیفیکیشن کے علاوہ, مارکس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایسا سسٹم ہو جو کہ گاؤں گاؤں تک ہو, جو کہ میں اپنے گاؤں کی طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں اس سسٹم کو اندر. یہاں پہ بھی اس کو بوسٹ اپ کرنا چاہتا ہوں, جس کے اندر بچہ ارلی ایج سے لے کے ایک ریسرچ کی طرف آ جائے, جو کہ سائنس میرا جو بہت شوق رکھتا ہوں, خاص کر نیچرل سائنس, جو نیچر ورلڈ کو ڈسکور کرے, پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور ایک نئی نالج کریٹ کرے, اور جس میں بچے کو انکریجمنٹ ہو, نہ کہ اس کو فورسلی جو ہے نا وہ چیزیں آپ کرائے, نہیں یہ آپ نے کرنا ہے. بچے کو شوق کو دیکھا جائے, بس وہ بیج بونا ہے, بالکل بیج بونا ہے, کہ وہ ایلیمنٹ جب ہم بچے کو مینٹلی ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ بچہ آپ کو سوسائٹی میں اسی طرح شیپ نظر آ جائے گا, وہ آپ کو ایک اچھے ایک سٹیزن آپ کو نظر آ جائے گا, ایک رسپانسیبل پرسن نظر آ جائے گا. تو یہ میرا الٹیمیٹ گول ہے جو میں اس اسکول کے ساتھ اپنے آپ کو سرو کرنا چاہ رہا ہوں اس سسٹم کے اندر. اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اس سارے جرنی کے اندر جس طرح آپ نے کچھ ایوارڈز کا ذکر کیا, وہ مجھے کائنڈلی تھوڑی سی اچیومنٹس بتائیں اپنی. اچھا, اس میں ایک 2017 میں برٹش چینج میکنگ انسٹیٹیوٹ ایوارڈ کے نام سے تھا, وہ برٹش کونسل نے پریزنٹ کیا تھا مجھے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کام کرنے کا, جو کہ سیم یہی پروجیکٹ ہی تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ سیکنڈ ایوارڈ مجھے 2019 میں ملا تھا پشاور سے, یہ کیٹیگری آف کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر, جو کہ میں نے گلگت بلتستان اور اپنے ولیج کے اندر کیا تھا. تو یہ 2 ایوارڈس مجھے اس وقت ملے تھے. ماشاءاللہ. تو یعنی ریکگنیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور بہت سارے اس طرح کے پروگرامس میں جانے کا بھی مجھے موقع ملا ہے, جس میں ٹی وی چینلز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں جس پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور مختلف کنفرنسز کے اندر میں گیا ہوں جہاں مجھے بولنے کا موقع ملا ہے پیرنٹس کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ. ایون گاؤں میں تو ہم جاتے رہتے ہیں, یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے پروگرامس کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے جس میں نے اپنا میسیج ڈیلیور کیا ہے. مجھے آپ کی یہ بات سن کے بہت ہی اچھا اس وجہ سے بھی لگا کہ میں نے جب یہ بات سنی کہ ایچ ای سی نے اس بات کو کمپلسری کر دیا ہے کہ انٹرپرینورشپ پڑھائی جائے اور اس پہ کام ہو, تو جس طرح اب آپ کی یہ چیز اسی ایک وجہ سے مطلب اس کی بنیاد رکھی گئی. میں ہمیشہ سوچتی تھی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پڑھانے سے کیا ہوگا, اور لوگ بچے جو ہے نا بس ایک سبجیکٹ ہی ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. فرق پڑتا ہے. میں خود سوچتی ہوں کہ میں کیونکہ خود ایک انٹرپرینور ہوں, اگر یہ چیزیں میں
اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے کرنا شروع کرتی تو آج جہاں پہ میں آج کھڑی ہوئی شاید میں اس سے بہت کہیں آگے ہوتی. میں اس چیز کو بلکہ خود بہت زیادہ انکریج کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ والے ٹائم پہ ہی انٹرپرینورشپ کے اندر بچوں کو ڈالنا چاہیے, بیکاز ہر انسان نا دوسرے انسان سے فرق ہے, ہر بندے کا پیشن فرق ہے, ہر بندے کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ فرق ہے, کام کرنے کا انداز فرق ہے. وہی چیز آپ اپنے طریقے سے کرنا چاہیں گے, وہی طریقے سے میں کرنا چاہوں گی, لیکن شاید ویز فرق ہوں گے, گول شاید ایک ہو, اور دونوں کی لرننگ کا بیک گراؤنڈ فرق ہو, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ انٹرپرینورشپ کی طرف لانے کی ضرورت ہے, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ چیز جو کریکولم میں ڈالی گئی آج اس کا اینڈ بالکل پروڈکٹ میرا خیال ہے سامنے ہے اس کا, بالکل. ماشاء اللہ. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا اس سارے جرنی کے بعد کیا میسج ہوگا باقی لوگوں کے لیے؟ میرا میسج تمام دیکھنے والوں کے لیے یہی ہے کہ کوئی بھی انسان جس ایج میں ہو, وہ اگر کوئی بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اسٹیپ لے لے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو کرنا آغاز کرے. یہ نہیں یہ دیکھے کہ یہ ٹائم آئے گا تو میں کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اپنے سفر کا آغاز مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنے سال بعد کروں گا یا اتنے سال بعد کروں گا, لیکن اس کا آغاز میں نے وہاں سے لیا تھا جب مجھے کرنے کا شوق آ گیا تھا, جب میرے اندر وہ فیلنگس آ گئی تھی, کیونکہ مجھے وہ کام کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے. میں ہفتے تک خوش رہتا تھا اگر میں ایجوکیشن کے اوپر کوئی ٹیچ کروں, جا کے بچوں کو پڑھاؤں, اسکولوں میں جاؤں, مجھے خوشی ہوتی تھی کیونکہ میں نے اپنی خوشی وہاں دیکھی تھی. تو ہر اس بندے کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ اگر ہر انسان کوئی نہ کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے, لیکن جب آپ کو یہ فیلنگ آ جائے تو آپ اس کو وہاں پہ سٹارٹ لے لیں, لیکن اس کا رزلٹ آپ کو بہت عرصے بعد نظر آ جائے تھوڑا گا. سا ساتھ بالکل یہی ہے. حوصلے سے رہے اور بہت صبر آزما بھی ہے. لیکن بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انسان یہ سوچے گا نا کہ وہ پرفیکٹ پکچر بنے گی تو میں کام شروع کروں گا, یہ وہ شاید ایسا پھر نہیں ہو انسان سکتا, ایسا اس کو بالکل کیے نہیں ہو بغیر اس سکتا, دنیا سے بالکل. چلا جائے. لیکن وہ سٹارٹ اسی ٹائم پہ لے لے, لیکن آپ کو وہ پروڈکٹ, وہ رزلٹ آپ کو بہت بعد میں ملے گا. اس سارے پروسیس میں اپنے اندر برداشت, ہمت اور پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. بالکل یہ بالکل تین چیزیں. صحیح بات ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر قصبے میں, ہر گاؤں میں آپ کا اسکول ہو, اور پھر میں آپ کو ایک دفعہ بلاؤں اور پھر میں پوچھوں آج کیا ڈفرینس ہے آپ کے اس میسج میں جو آپ نے پہلے دیا تھا. بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی مجھے بولنے کا موقع ملا ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, تو انشاءاللہ آگے فیوچر میں بھی جو ہے نا وہ کنٹیکٹ میں رہیں گے. باقی جو میسج یہاں پہ ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کو پیرنٹس تک پہنچانے کا, اور انشاءاللہ تھینک یو سو مچ. یہ تھا اکبر حسین کی اڑان کا سفر. اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم لوگ ایک ایسے نیٹ ورک کے لوگ جن کا کسی دوسرے نیٹ ورک کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ یا تعلق فائدہ دے سکتا ہے ہماری کمیونٹی کو, ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. جب میں نے آج بات کی اکبر صاحب سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت بڑا فلا ہے پیرنٹنگ, جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ اکوپڈ نہیں ہیں. جیسے میں اپنی ہر کلاس میں اپنی ٹیچر سے یہ کہہ کے اٹھتی تھی کہ میں بچوں کو ٹھیک کرنے آئی تھی, یہ کلاس سمجھنے کے لیے آئی تھی کہ یہ بچوں کو جا کے آج میں ٹھیک کروں گی تو مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ ٹھیک تو مجھے ہونے کی ضرورت ہے, بچے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیے ہیں. سو آپ لوگوں میں سے جو بھی لوگ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیرنٹنگ کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں, فارملی اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ پیرنٹنگ کیا ہے, پیرنٹس کو کیا ایسی خود کے اندر ٹیکنیکس آنی چاہیے جو وہ پیرنٹس بچوں کو ڈیل صحیح طریقے سے کر چکے ہیں. آج کل بہت سارے اس طرح کے ٹاپکس ہیں جو پیرنٹس جو ہیں وہ خود سے پہلے سیکھیں گے تو آبویسلی بچوں کے اوپر وہ اپلائی سب کر سکیں گے. تو وہ ہمارا نیچے ای میل آ رہا ہے, وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینگ پیرنٹ, کہ وہ تربیہ کی وہ ان سیشنز کے سے فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح وہ لوگ جن کے کوئی اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یا کسی طریقے کا بھی گروپ آف پیرنٹس ہیں, بے شک وہ ہوم اسکولرز ہیں یا ان کے اپنے اسکولز ہیں, وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری اکوپڈ ٹیم ہے جو کہ آپ کے اسکولوں میں آ کے آپ کے دیے ہوئے مسئلے, یعنی کوئی اسکرین ایڈکشن کا پرابلم ہے, کہ کوئی ڈسپلن ٹیکنیک سیکھنا چاہتا ہے, جو آپ لوگ پرابلم فیس کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو آپ کے اسکولوں میں آ کے آپ لوگوں کو ہیلپ کریں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے اس میسیج کو اسپریڈ کریں.